بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین۔ ہماری گفتگو کفایت الاصول کے مقصد سابع میں ہے اور مقصد سابع بھی اصول عملیہ کے بارے میں ہے۔ تو یہاں پر ہم براءت اور احتیاط کی ابحاث کو پڑھ چکے اور مزید کچھ ابحاث باقی ہیں۔ تو آج ایک لفظ استعمال کرتے ہیں، تذنیب۔ یہ تذنیب باب تفعیل کا مصدر ہے، اور یہاں پر تذنیب کا ترجمہ تقریباً ہم کریں گے تتمہ کا، یعنی ابھی آہستہ آہستہ یہ براءت اور احتیاط کے بحث کو سمیٹ رہے ہیں، اس کو جمع جور کر رہے ہیں۔ تو اس تذنیب تو 4-5 لینے ہیں، اس کے بعد خاتمہ کو یہ شروع کریں گے۔ تذنیب میں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جب ہمارے سامنے جناب کوئی تردد ہو جائے کہ مثلا فلاں چیز کے لیے جز ہے یا مانع ہے، یا اس کے لیے شرط ہے یا اس کے لیے قاطع ہے۔ مثلا آپ نماز لے لیں اور سورت لے لیں کہ تیسری رکعت میں سورت کا پڑھنا آیا جزء رکعت ثالثہ ہے یا مانع ہے رکعت ثالثہ اور نماز کے لیے، یا نماز کے دوران کسی نے آ کے سلام کیا، آیا سلام کا جواب دینا نماز کے بیچ میں شرط ہے صحت نماز کے لیے یا قاطع ہے نماز کے لیے؟ تو فرماتے ہیں یہ شک ایسے ہی ہے جیسے کہ ہمیں متباینین کے درمیان شک ہو رہا ہو، اور متباینین کے درمیان جب شک ہوتا ہے تو وہاں پر ہمیں احتیاط کرنا ہوتا ہے۔ تو احتیاط اس طریقے سے کریں گے، ایک مرتبہ ہم نماز سورت کے ساتھ پڑھیں گے اور دوسری مرتبہ بغیر سورت کے پڑھیں گے۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی آنے والے جا رہے ہیں مسجد میں تو ایک مرتبہ ہم مثلا نماز سلام کے ساتھ جواب سلام کے ساتھ پڑھیں گے، ایک مرتبہ ہم بغیر جواب کے نماز پڑھیں گے۔ اس کے بعد خاتمہ بھی انہی 2 اصل کا خاتمہ ہے، 4 اصول کا خاتمہ نہیں ہے، براءت کا ہے اور احتیاط کا۔ تو اب یہاں پر شرائط اصول کے بارے میں ہے یہ خاتمہ۔ پہلے تو لفظ اصول پر گویا کہ مولوی صاحبان نے اعتراض کیا ہے، کیونکہ مولوی اور طالب علم ہوتا ہی وہ ہے جو اعتراض کی اگر جگہ ہو تو اعتراض کرے۔ البتہ وہ الگ بات ہے کہ اعتراض بر تعمیر اور اعتراض بر فہم ہونا چاہیے، سامنے والے کی مذاق اڑانے کے لیے نہیں کرنا چاہیے۔ 2 اصل کے لیے اصول کا لفظ انہوں نے کیوں استعمال کیا؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ براءت کی بھی 2 قسمیں، عقلی نقلی، احتیاط کی بھی ایک لحاظ سے 2 قسمیں ہیں، تو پھر اس حوالے سے انہوں نے جمع کا لفظ استعمال کیا ہے۔ فرماتے ہیں احتیاط اچھی بات ہے یا نہیں؟ فرماتے ہیں کہ اچھی بات ہے ہر حال میں۔ ہر حال کا مطلب یہ ہے چاہے اس عمل کو دہرانا پڑے چاہے اس عمل کو دہرانا نہ پڑے۔ اور اسی طریقے سے جو ہے کیا ہے، چاہے وہ احتیاط عبادات میں ہو چاہے معاملات میں ہو۔ البتہ ایک شرط ہے کہ اگر اختلال نظام ہو تو پھر احتیاط اچھی بات نہیں ہے۔ اچھا، براءت کے بارے میں فرماتے ہیں براءت کی بھی تو 2 قسمیں ہیں جناب۔ براءت عقلیہ کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ جانچ پڑتال کریں گے، اس کے بعد پھر براءت عقلیہ ہم جاری کر سکتے ہیں۔ جانچ پڑتال کریں گے کہ اس حکم مشکوک پر کوئی دلیل ہے یا نہیں۔ جانچ پڑتال کے بعد پھر ہمیں مایوسی بھی ہونی چاہیے کہ نہیں، ہمیں کوئی دلیل نہیں مل رہی ہے۔ تو اب تذنیب بمعنی تتمتن، یعنی اس بحث کو ختم کرنا۔ خوب، یا اس بحث کی جو ہے کیا ہے ویسے ہے کہ باقی جو حصہ رہ چکا ہے۔ خوب، لا یخفا، مخفی نہیں ہے، انہو اذا دار الامر، بتحقیق جب ہماری بات گردش کرے بین جزئیت شیئن، کہ مثلا صورت تیسری رکعت میں جز ہے، اور شرطیت ہی، یا یہ شے شرط ہے،
و بین مانعیت ہی و قاطعیت ہی، آیا یہ شے مانع ہے یا یہ شے جو ہے کیا ہے وہ قاطع ہے، تو کیا ہوگا؟ لکان ہو جائے گا یہ شک، کانا کا اسم کون ہے؟ شک، ہو جائے گا یہ شک من قبیل المتباینین، جیسے کہ متباینین کے درمیان ہمیں شک ہو رہا ہے، اور جب متباینین کے درمیان شک ہو تو وہاں پر احتیاط کی جاتی ہے۔ ولا یکاد یکون، اور کہتے ہیں یہ جو شک ہے مانعیت جزئیت وغیرہ والا، یہ شک نہیں ہو سکتا من الدوران بین المحظورین، کہ ہم کہیں کہ یہاں تو بین المحظورین والا شک ہے اور وہاں پر ہمیں تخیر وغیرہ جاری کرنی ہوگی، نہیں، اس طریقے سے نہیں ہے۔ کیوں بھائی دوران بین المحظورین نہیں ہے؟ دوران بین المحظورین وہاں ہوتا ہے جہاں پر احتیاط ممکن نہ ہو، جبکہ یہاں پر لامکان الاحتیاط، احتیاط ممکن ہے باتیان العمل مرتین، کہ ہم اس عمل کو 2 مرتبہ انجام دیں۔ کیسے؟ ذاک شیء المشکوک، پہلے ہم عمل کو اس چیز کے ساتھ انجام دیں جو مشکوک ہے، مرتن وہ بدون اخرى، اور پھر دوسری مرتبہ اس مشکوک کے بغیر انجام دیں۔ کما ہو اوضح من ان یخفا، جیسے کہ فرماتے ہیں کہ یہ بات بالکل واضح ہے اور یہ ہم پر مخفی نہیں ہے۔ خاتمۃ فی شرائط الاصول، یہ خاتمہ جو ہے وہ اصول کے شرائط کے بارے میں ہے۔ تو بھائی اصول تو فی الحال 2 پڑھے ہیں، پھر ان کی شاخیں 2 ہوتی ہیں۔ اما الاحتیاط، بھائی احتیاط کی شرائط کیا ہیں؟ فرماتے ہیں فلا یعتبر فی حسنہ شیء اصلا، اس احتیاط کے اچھے ہونے میں کسی بھی چیز کی کوئی شرط نہیں ہے۔ یعنی کیا؟ یعنی جیسے کہ براءت میں بھی کوئی شرط ہے، استصحاب میں بھی ہے، خوب، لیکن احتیاط بل یحسن علی کل حال، ہر حال میں احتیاط اچھی بات ہے، چاہے کوئی دلیل آئے اس حکم پر، چاہے کوئی دلیل نہ آئے، چاہے تکرار کا سبب بنے چاہے تکرار کا سبب نہ بنے، الا اذا کان موجبا لاختلال النظام، ہاں ایک صورت میں احتیاط اچھی بات نہیں ہے، جب احتیاط کرنے کی وجہ سے نظام درہم برہم ہو جائے۔ آپ اپنی نماز میں احتیاط کرتے رہیں، آپ کے بیوی بچے بھوکے مر رہے ہیں کیونکہ کمانے کی آپ کے پاس فرصت نہیں ہے۔ ولا تفاوت فیہ، اور کوئی تفاوت نہیں ہے اس احتیاط میں بین المعاملات والعبادات، چاہے یہ معاملات میں انجام دیا جائے چاہے عبادات میں انجام دیا جائے، مطلقہ، مطلقہ کا مطلب کیا ہے؟ وَلَوْ كَانَ مُوجِبًا لِلتَّكْرَارِ فِيهَا، اگرچہ یہ احتیاط کرنا سبب بنے کہ ہم اس کو بار بار انجام دیں، فیہا، اب فیہا کی ضمیر کہاں جائے گی؟ یہ عبادات کی طرف جائے گی، کیونکہ معاملات میں تو آپ کو بکری بیچنی ہے، اب ایک مرتبہ بکری بیچی مثلا سیگے کے ساتھ، تو اب آپ پھر کیا کہیں گے؟ بھائی ٹھہرو میں پھر بکری بیچتا ہوں بغیر سیگے کے۔ ایک بات فیہا کی ضمیر عبادات کی طرف پلٹے گی، دوسری الاقرب یمنع الابعد، یہ اقرب ابعد سے معنی ہے، اس لیے ہم اس کو عبادات کی طرف ہی پلٹائیں گے۔ وَتَوَهُّمُ کون تکرار ابسن ولعبن یا ولعبن، اور اگر کوئی شخص یہ کہے کہ یہ تکرار کرنا تو ایک فضول کام ہے اور گویا کہ ایک قسم کا کھیلنا ہے، کس کے ساتھ؟ بِأَمْرِ المولا، مولا کے امر کے ساتھ، وَهُوَ، یہ لعب اور ابس ینافی، منافات رکھتا ہے، قصد الامتصال، قصد امتصال کے ساتھ، المعتبر فی العبادت، وہ قصد امتصال جو معتبر ہے عبادت میں۔ تو پھر کہتے ہیں کہ آپ جب پہلی مرتبہ انجام دیں گے کس قصد کے ساتھ انجام دیں گے، دوسری مرتبہ انجام دیں گے کس قصد کے ساتھ انجام دیں گے؟ فرماتے ہیں فاسدون، بھائی یہ جو آپ ابس اور لعب والی بات کریں، یہ توہم جو ہے کہ ہے فاسد ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر اس احتیاط کے لیے جو ہمیں چیز بلا رہی ہے وہ عقل مندی کی جو ہے کیا ہے گویا کہ نشانی ہے، خوب لے وضو ہے، اس لیے کہ یہ بات واضح ہے، ان تکرار ربما یکون بداء صحیح وکلائی، کبھی کبھی
یہ عمل کا دہرانا ایک ایسے سبب کی وجہ سے ہوتا ہے جو سبب صحیح بھی ہوتا ہے اور اقلائی بھی ہوتا ہے، ما انہو، جبکہ ساتھ شان یہ ہے، لو لم یکن بہذا الدائی، اگر یہ احتیاط اور تکرار اس دائی اقلائی کے ساتھ نہ ہو بلکہ صرف اور صرف اپنے میل نفسی کی وجہ سے ہو، وکان اصل اتیان ہی بدائی مولا، کہتے بھائی میرا جی مطمئن نہیں ہوتا اس لیے کہ مولا کے امر کی وجہ سے اس کو انجام دیتا ہوں، بلا داء سوا ہو، اس امر مولا کے علاوہ کوئی اور چیز اس کے پاس دائی نہیں ہے جو اس شخص کو جو ہے کہے کہ آپ یہ کام ایسے انجام دو، تو لما ینافی، تو پھر یہ تکرار منافات نہیں رکھے گا قصد الامتصال، قصد امتصال کے ساتھ، وَإِنْ كَانَ لَائِبًا فِي كَيْفِيَّةِ امتصالِهِ، اگرچہ یہ شخص اس کام کے انجام دینے کی کیفیت میں ممکن ہے لعب کرتا ہو لیکن اصل عمل میں کسی قسم کا کوئی لعب نہیں ہے، کسی قسم کے جو ہے کوئی فضولیات نہیں ہے، ففہم، اس مطلب کو دقت کے ساتھ سمجھیں۔ اب کیا فیصلہ کرنا ہوگا بھائی، ہم اس کو اچھی بات مانیں یا ہم اس کو اچھی بات نہ مانیں؟ بل یہ سنو، بلکہ یہ احتیاط اچھی بات ہے، ایزن، ایزن یعنی بھی، کہاں پر؟ فی مقامت الحجت علی البراء، جہاں پر برات پر کوئی دلیل ہو وہاں بھی احتیاط بہتر ہے، اگر دلیل نہ ہو پھر تو احتیاط بہتر ہی ہے، برات پر دلیل ہو تو بھی احتیاط بہتر ہے، ان تکلیف، برات کس کے بارے میں جاری کریں گے؟ تکلیف کے بارے میں، کیوں؟ لئلا، یہ احتیاط کرے تاکہ واقع نہ ہو فی مکان فی مخالفت ہی، کہ کہیں پر یہ تکلیف کی مخالفت نہ کر بیٹھے، اللہ تقدیر ثبوت ہی، فرض کریں کہ بھائی تکلیف ثابت تھی، ٹھیک ہے، لیکن اس نے جو ہے کیا ہے جناب براعت جاری کی، من المفسدت، مثلا مشکوک الحرمت کو انجام دیتا ہے برات کی وجہ سے تو فساد میں پڑے گا، وہ فوت المصلحت، یا اگر مشکوک الوجوب میں براعت جاری کرتا ہے تو یہ گویا کہ ایک مصلحت جو ہے کیا ہے ہاتھ سے دے بیٹھے گا، وَأَمَّا الْبَرَاءَةُ الْعَقْلِيَّةُ، یہاں پر بھی ایک شرط کا لفظ ذہن میں رکھیں، لیکن براعت عقلیہ کی شرط کیا ہے؟ فَلَا يَجُوزُ إِجْرَاؤُهَا، براعت عقلیہ کا جاری کرنا جائز نہیں ہے، الا بعد الفحص والیأس، مگر یہ کہ آپ جانچ پڑتال کریں اس کے دلیل کی اور پھر نا امید ہو جائیں، ان ظفر بالحجت علی تکلیف، اس تکلیف پر، اس ذمہ داری پر آپ کو کوئی بھی دلیل نہیں ملی، لما مرت الاشارۃ الیہ، اس لیے کہ براعت کے ادلہ میں آپ پڑھ چکے تھے، کیا؟ من عدم استقلال العقل بہا، کہ بھائی عقل مستقلاً براعت کا فیصلہ نہیں کرتی، الا بعدہما، مگر یہ کہ آپ فحص بھی کریں اور پھر آپ یأس بھی آپ کو ہو جائے تو پھر آپ براعت عقلیہ جاری کر سکتے ہیں۔ بس براعت عقلیہ کی بحث ختم ہوئی، اگلے درس میں ہم براعت نقلیہ کی بحث پڑھیں گے۔ صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد۔